اللہ کو معصومیت پسند ہے، ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے اور وہ اسے اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی دی ہوئی توفیق، اس کی عطا کردہ ہدایت کو اپنا کمال، اپنا ظرف، اپنی طاقت نہ سمجھے۔ ایسی معصومیت کہ اگر وہ گناہ کر لے تو فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، ٹوٹی پھوٹی، اچھی بری، پکی سچی، بس وہ معافی مانگے۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنی خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ تمہارا نمازوں میں رونا بے وجہ تو نہیں، ذرا سی دیر ہونے کا مطلب اللہ کی نا تو نہیں۔ تقدیریں اللہ بہترین لکھتا ہے، تمہاری کہانی ابھی اللہ نے مکمل کی تو نہیں۔ تمہارے آنسو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر سے اللہ بے خبر تو نہیں۔ جان جاؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، تمہاری آزمائش یقیناً ہمیشہ کے لیے تو نہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنی رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ جب میں آسمان کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں حیرت سے بولتی ہیں کہ کیا میں وہاں مشہور ہوں؟ کیا میرا نام آسمانوں میں سب جانتے ہیں؟ کیا آسمانی فرشتے مجھے پہچانتے ہیں؟ بالکل ایسے جیسے مشہور لوگوں کو لوگ اس دنیا میں جانتے ہیں کہ یہ مشہور ہیں، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوں، کیا میرا رب مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ جن سے میرا رب ملنا چاہتا ہے، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہاں مشہور ہیں۔ میری آنکھیں جب آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو دعا کرتی ہیں، اے میرے رب مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا نام آپ کے آسمانوں میں مشہور ہے، جن کا نام آسمانی فرشتے جانتے ہیں، جن کے لیے آپ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں، اللہ اور میں اس بندے سے پیار کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے پیار کرو، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیجیے جن کی سرگوشیاں آپ کے تخت پر پہنچ جاتی ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے۔ تمہارا رب نہیں بھولے گا حتیٰ کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ یقین کرو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسو کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ تھام لیتا ہے، وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، اور وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ ہاں، کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندے کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیروں پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نہیں نظر آتے؟
دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکن کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح۔ توکل کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں، بس تم مایوس مت ہونا۔ توکل کی راہ میں ثابت قدمی سے چلتے رہنا، تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ جب تم اسے قبول نہیں کرو گے جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کی طرف رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے، تھکن تو ہوگی ہی۔ یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور جو تم سے دور چلا جائے وہ تم سے ہٹایا گیا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ کسی نے پوچھا کہ نور کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں نور کیا ہے؟ نور یہ ہے کہ جب انسان نا امیدیوں میں ڈوبا ہو اور پھر بھی اسے امید ہو کہ میرا اللہ راستہ بنائے گا، جب انسان کو ہر کوئی چھوڑ جائے مگر پھر بھی وہ ٹوٹے دل کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھے اور امید سے پوچھے کہ اللہ یہ اللہ والے تو چھوڑ گئے، اب مجھے آپ کا سہارا چاہیے، اور رب کا فضل انسان نا امیدیوں میں بھی پالے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں نور کیا ہوتا ہے؟ نور اللہ کی محبت اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا ہوتا ہے۔ گناہوں میں رچ کے ڈوبے ہوں مگر دل اس کی مغفرت کا منتظر رہے، یہ ہوتا ہے نور۔ آپ خود ٹوٹے ہوں، آپ کے خواب ٹوٹے ہوں، مگر پھر بھی کچھ ایسا ہو کہ آپ دوسروں کو جوڑنے والے ہوں، اور امید ہو کہ جس نے آنکھیں دی ہیں وہی ان آنکھوں کے خواب پورے کرے گا، جو ٹوٹ کے نرم ہو نہ کہ نوکیلے خنجر بن جائے، اور رشک آتا ہے ان پہ کہ جن کے پاس نور ہوتا ہے۔ وقت اور حالات آپ کو فیصلے سے آگاہ کر دیں گے۔ انسان بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم شامل نہ ہو۔ اپنی مرضی چھوڑ کر خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کریں، اور بالآخر آپ سمجھ جائیں گے کہ تقدیر کا فیصلہ آپ کے حق میں تھا۔ رشتے ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، یہ بھی رفتہ رفتہ بقا سے فنا کا سفر کرتے ہیں۔ ان میں کبھی سمندر کی طرح جذبات کا طوفان اٹھتا ہے تو کبھی لا تعلقی، کبھی پھولوں کی طرح مہکتے ہیں تو کبھی پتا پتا ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ ہر رشتہ ریت پہ لکھی کہانی ہوتا ہے، اور کہانیاں سب کہانیاں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتی۔ ضروری ہے تو بس اپنی سیلف ریسپیکٹ۔ جو انسان اپنی عزت نفس کا رکھوالا نہیں، وہ کسی بھی رشتے کو نبھانے کا اہل نہیں۔ خود کو عزت دے، اہمیت دے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنا بہت پسند ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں آپ پر اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوں۔ آپ مایوس نہ ہونا کبھی بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کو بہت محبت ہو آپ کے دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں سے۔ تم جو کہتے ہو کہ بہت دعائیں کی ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان دعاؤں کے بدلے میں اس نے جنت دینی ہو۔ پریشان نہ ہو، دعا مانگنا ترک نہ کریں، اللہ آپ کو بدلے میں اپنی محبت عطا کر رہا ہے، اور اس سے خوبصورت کیا ہو سکتا ہے بھلا۔ کن کی دوری پہ ہے بس یہ دعاؤں کا سلسلہ، ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی اگلی دعا اس کے کن پہ ختم ہو۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے، تب وہ تمہارے دل اور ہاتھوں کو کبھی دعا کے لیے تھکنے نہیں دیتا۔ جب لوگوں سے لگائی امید ٹوٹ جاتی ہے، جب دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے، تو اللہ کی ذات اتنی شدت سے یاد آتی ہے، اس کی محبت اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ خود ہی وضو کرنے چل پڑتی ہوں، اور پھر اللہ گواہ ہے کہ ایک ایک آنسو میرا ہر رکعت میں گر رہا ہوتا ہے۔ سجدے میں اتنا رونا آتا ہے کہ جیسے ساری تکلیف، سارے پچھتاوے اور سارا دکھ ان آنسوؤں میں بہہ جائے، اور اللہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گڑ گڑاتی
کہ یا اللہ بس سکون دے دے، بس معاف کر دے، بس ہو گئی ہے میری، تھام لے مجھے۔ پتہ یکدم یوں لگا جیسے اللہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، ہر پل ہر جگہ، اور میرے آنسو جیسے سوکھ گئے ہوں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یوں لگا جیسے مجھے تو رب ہی چاہیے تھا، بس رب مل گیا اور کوئی اور چاہ دل میں باقی نہیں رہی۔ جب دل آپ کا پریشان ہونا تو سجدے میں جھک کر ہر پریشانی اور اپنا آپ اس کے حوالے کر کے دیکھیں، وہ یوں سنبھال لے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ دعائیں بے وجہ تو نہیں، کچھ تو ہے جو تمہارے لیے بھی ممکن ہونا ہے۔ ابھی اداس ہو تو کیا ہوا، بہت جلد تمہارے دل نے بھی خوش ہونا ہے۔ تمہاری آنکھوں نے جو خواب بنے ہیں، ابھی تو اس ہر خواب کو سچ ہونا ہے۔ جن معجزوں کا تم نے اب تک صرف سنا ہے، وہ اب تمہارے لیے بھی ہونا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو، ابھی تو تمہاری مانگی گئی ہر دعا نے پورا ہونا ہے۔ جس قدر محبت سے پکارا ہے تم نے اپنے رب کو، اس کے جواب میں محبت کا تحفہ ہی ہونا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر رکھو، اب بہت جلد سب ٹھیک ہونا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ تو سنتا ہے تمہاری دعائیں، لیکن عطا تمہیں اسی وقت کرتا ہے جب وقت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو باتیں اس کو پتہ ہیں تم وہ سمجھتے نہیں ہو، تو بس اس سے مانگو یقین کے ساتھ اور ہار نہیں مانو۔ اس سے مایوسی کبھی نہیں ملتی جسے امید اللہ سے ہوتی ہے۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعاؤں کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرے۔ ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے۔ آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔